بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کا جواب دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آج کل بہت ساری ویڈیو انٹرنیٹ پر چل رہی ہیں جس میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا پر برائی باندھ لیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتیں اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھانک میں لگ جاتیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ روایات یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی جو کہ غلط ہے کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث مبارک بیان کرتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ جمعۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی ویسے سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بلکہ اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب میں قائم کی ہے کہ جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا سے ہے۔ امام بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ متبرک ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض ہوتا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور انہیں بطور سزا یہ ہوئی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں
حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سن یاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورتوں کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ عورت حیض کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا ارشاد حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، اس سے ان پر پہلے دن ہی لازم قرار دیا گیا ہے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ نہ تو کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائشیں ہیں عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، ہمیں گناہوں سے دور رکھ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔